انسانی زندگی میں شکر کی اہمیت۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسا غریب آدمی ملا جس کے پاس کل کائنات صرف ایک پھٹی ہوئی لنگی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا غریب آدمی جلدی دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور ان سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اس غریب آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا ایک سوال کر لینا، ان سے پوچھ لینا کہ میری یہ غریبی کیسے دور ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ کچھ دور چلنے پر ایک ایسا امیر آدمی ملا کہ جو سونے اور چاندی کے جھولے پر بیٹھا ہوا جھول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے اور ان سے ہم کلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالدار آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے میرا ایک سوال پوچھ لیجئے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا سوال ہے؟ اس امیر آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ میں یہ دولت سنبھال نہیں پا رہا، یہ میری دولت کیسے کم ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال سن کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب لے کر واپس آئے۔ واپس آنے پر سب سے پہلے وہ امیر آدمی ملا، اور وہ امیر آدمی اس وقت اپنے جھولے پر بیٹھا ہوا انار کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا میرے سوال کا جواب لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کیا کرو تو تمہاری دولت کم ہو جائے گی۔ وہ امیر آدمی گھبراہٹ کے مارے جھولے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جو انار اس کے ہاتھ میں تھا وہ فرش پر گر گیا، اور اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم، یہی تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے جو جواب دیا وہ میں نے تم کو بتا دیا، باقی تمہاری مرضی۔ اور نیچے دیکھا تو انار کے جو دانے زمین پر بکھر چکے تھے وہ بھی ہیرے اور موتی کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ غریب آدمی ملا جس کے پاس صرف ایک پھٹی لنگی تھی۔ اس غریب آدمی نے کہا، اے موسیٰ، کیا میرے سوال کا جواب لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی شکر گزاری کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی کو دور فرما دیں گے۔ اس فقیر آدمی نے غصے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ حضرت موسیٰ سے کہا، کیا میں اللہ کا شکر ادا کروں، وہ بھی اس پھٹی لنگی میں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو جواب دیا وہ میں نے تم کو بتلا دیا، باقی تمہاری مرضی۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت موسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس غریب آدمی کی وہ پھٹی لنگی بھی اڑ گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اور سینکڑوں گنا، 1000 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی تمام طرح کی نعمتیں آہستہ آہستہ چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اضافہ کر کے دوں گا اور ترقی اور بلندی عطا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نافرمانی کی، تو یہ سمجھ لو میرا عذاب، میری گرفت بھی بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ اس لیے ہمیں
چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔